الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے. بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 25. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس نے لوگوں کے فائدے کے لیے لوہے کو بنایا ہے جس میں بڑی طاقت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، فرمایا اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، منافع ہے. اپنی زندگی میں ہم لوہے کو تمام اقسام کے ساتھ دیکھ جائیں کہ اس کے فوائد کتنے بڑے اور اس کی طاقت اور قوت ہر ایک کے پاس مسلم ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی. المیزان سے مراد انصاف ہے، اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. بعض نے اس کا ترجمہ ترازو کیا ہے. ترازو کے اتارنے کا مطلب ہے ہم نے ترازو کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا پورا حق دو. اس میں بھی دراصل انصاف کا تقاضا ہے. ترازو اور میزان اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جو کچھ ہم کسی کو دے رہے ہیں یا تول کر لے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا کم زیادہ تو نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. یعنی لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں جیسے تلوار، نیزہ، بندوق، اور اب ایٹم بم، توپیں، جنگی جہاز، آبدوزیں، گنیں، راکٹ اور ٹینک وغیرہ بے شمار چیزیں جن سے دشمن پر وار بھی کیا جاتا ہے اور اپنا دفاع بھی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یعنی جنگی ہتھیاروں کے علاوہ لوہے سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام آتی ہیں، جیسے چھریاں، چاقو، قینچی، ہتھوڑا، سوئی، زراعت، تجارت کے سامان، بڑھئی کے اور عمارت وغیرہ کا سامان، اور چھوٹی بڑی بے شمار مشینیں اور ساز و سامان لوہے سے بنائے جاتے ہیں جس کے فوائد ہم اور آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے۔ یہ لیقوم پر عطف ہے، یعنی رسولوں کو اس لیے بھی بھیجا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لاتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے، یعنی اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ لوگ اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کریں، بلکہ وہ اللہ اگر چاہے تو لوگوں کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بغیر کسی کی مدد کے ہی اللہ تعالی غالب ہو جائے۔ لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا حکم ان کی اپنی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ اس طرح وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے اس کی مغفرت اور رحمت کے مستحق بن جائے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا قوی ہے کہ لوگ اس کے دین کی مدد کریں، اس کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ساری چیزیں کر سکتا ہے، زبردست ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس لیے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ دشمنوں سے لڑیں، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے اندر بھی اطمینان حاصل ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ہم کو اور آپ کو بتلائی ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کریں تو اس کے ذریعے سے جہاں ہمارا ایمان بڑھ سکتا ہے، وہیں ہم راہ راست پر لگ سکتے ہیں، اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، اور اللہ کی معرفت ہی دراصل انسان کو اللہ کی عبادت کرنے میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔